کوئی اتنا جلدی بجا لاتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ تم نے حکم سنتے ہی فرما برداری کی. اتنا جلدی میں نے کسی کے حکم کی اطاعت نہیں دیکھا ہے. تو کہا ہم کیوں نہیں اطاعت کریں گے؟ وہ صرف تم انسانوں کے سلطان و سردار ہی نہیں ہیں، ہم سارے انسانوں کے بھی سلطان و سردار ہیں، اور ان کے جاہ و جلال کا یہ عالم ہے. اگر کبھی غضب کے نگاہ سے ہماری طرف وہ دیکھ لیتے ہیں، زمین کے نیچے رہنے والے جنات بھی اپنی جگہ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مقام ہے، جنات کانپنے لگ جاتے ہیں. کوئی بھی ملا تو سب کو ڈرا دھمکا کے ستاتے رہتے جنات، مگر غوث پاک صرف دیکھ لے تو کانپنے لگی ہے. رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے آپ کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے. غوث الثقلین کا مطلب، ثقلین دو بھاری مخلوق کو کہتے ہیں. ایک انسان ہے بھاری مخلوق اللہ کی، ایک جن ہے بھاری مخلوق، کیونکہ خاص عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. جنات بھی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، انسان بھی. ان کو بھاری مخلوق کہا جاتا ہے. تو اس لیے غوث الثقلین آپ کا ثقلین کے غوث ہے، یعنی جنات کے بھی انسانوں کے بھی. اس طرح آپ کو انتہائی اونچا مقام اللہ نے دیا ہے کہ جنات انسان سب آپ کے آگے سب نگو ہیں. ادب احترام سب کیا کرتے ہیں. آپ کی محبت و ادب کے بغیر کسی کا کوئی فیض باقی نہ رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم سلطان بنایا ہے، سارے ولیوں کے امامت آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے. معزز سامعین کرام، میں آپ کو، میری عادت ہے جب بات بولنے میں کچھ شبہ کا امکان دکھتا تو شبہ دور کرتے رہے گزرنے. میں ابھی تو ایک عبارت پیش کر کے غوث پاک میں تھوڑا ذکر کر کے بات ختم کروں گا. پھر میں یہ کہنے کے لیے لا رہا تھا کہ بڑے بڑے اولیاء بھی آپ کی عظمت ہیں. اصل میں غوث پاک کا دوسرا بیان کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں بات ختم کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں اس وقت پورے عالم پہ ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، حبیب پاک کی بارگاہ سے. ذمہ داری یعنی دنیاوی حکومت کے تخت و تاج ہو، دینا لینا، اولیاء کی ولایت کے مراتب وہ سب آپ کے ہاتھ میں رکھے گئے ہیں. یہ میں مختصر لفظوں میں عرض کر دے رہا ہوں. پوری نگرانی باطنی طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک ہے اس وقت. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی شان سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے تشریف لانے تک باقی رہے گی. جب امام مہدی رضی اللہ عنہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو یہ تصرفات غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام امام مہدی رضی اللہ عنہ کے سپرد رہیں گے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اس وقت پورے تصرفات کے بھی مالک ہے، سارے ولیوں کے بھی امام سلطان ہیں. وہ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس سے پہلے میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ اللہ کے دوستوں کے ادب سے ہم کو کیا ملتا ہے، بے ادبی سے کیا نقصان ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے. تاکہ لوگ، کبھی کیا ہوتا آدمی کو نقصان معلوم ہوا تو ڈر کے رہتا ہے، نقصان نہیں معلوم ہوا تو کیا ہے، جرأت کرتا ہے غلط راہ پہ چلو. معلوم ہو تو ڈر کے مارے کم سے کم نقصان سے بچنے کے جذبے میں تو ادب پیدا ہو جائے گا. کدھر سے بھی ادب پیدا ہو جائے بچ گئے تو اچھا ہے. ولیوں کی بے ادبی بہت خطرناک ہوتی ہے. میں آپ کو قانون بتاتا ہوں، سن لیجیے. نبی کی شان میں بے ادبی سے انتظار کرنا نہیں پڑتا. ابھی تازہ کافر ہو جاتا ہے، ابھی ادھر بے ادبی کا کافر ہو جاتا ہے. یہ کسی عالم کا اس میں اختلاف نہیں ہے، کسی علماء اہل سنت کسی نہ کسی ولی کا اس میں اختلاف ہے، متفقہ فیصلہ سنا. ابھی بے ادبی کرا، بے ادبی کی نیت سے بے ادبی کرا، ابھی خارج ہو جاتا ہے اسلام سے. انتظار کرنا نہیں ہے اس کو. سمجھے بات کو؟ کسی کا اختلاف نہیں ہے. بے ادبی کفر ہونے میں کسی کا اختلاف کسی بھی عالم میں، کسی ولی کامل سے کسی کا بھی نہیں. بالکل پکی بات. نبی کی بے ادبی کفر ہے. بے ادبی کرتے ہی بے ادبی کی نیت سے کرا کافر ہے نا. اور ولی کی شان میں بے ادبی، جمہور علماء کہتے ہیں ولی کی شان میں بے ادبی سے کافر نہیں ہوتا بندہ. ولی کی شان میں بے ادبی سے کافر نہیں ہوتا، لیکن موت کفر پہ ہونے کا ڈر رہتا ہے. نتیجہ وہی نکلتا آگے چل کے. یہ
یہ تازہ تازہ ہے، وہ جاتے جاتے کافر بن جاتا ہے، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، سمجھے نا؟ یہ تازہ ہے، وہ جاتے جاتے، وجہ کیا ہے معلوم؟ تو حضرت کیا فرماتے معلوم ہے؟ بلعام ابن باعور آئے، عبادت کرتے کرتے تقوی کی مندر پہ پہنچا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شخص تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کے قوم سے لڑائی ہو گئی، تو یہ ان کی قوم کے علاقے میں رہتے تھے، تو قوم والے کیا بولے، انہوں عبادت کو جو دعا کرے قبول ہو جاتی تھی، تو کیا کرے معلوم؟ تم ہمارے علاقے میں رہتے، تمہارا آقا ہمارے لیے دعا کرو، نبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو بولے۔ انہوں نے بولے میں نبی کو بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ نبی کے صدقے میں تو میری ساری ولایتیں موجود ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو کیا کرے، ان کی بیوی کو جا کے بھٹکائے، جا کے کیا لے، دیکھ تیرے شوہر کو راضی کر لے، ایک بد دعا دیتا ہوں، دولت دے دیتے تمہاری زندگی اچھی گزر جاتی ہے، بلکہ دولت کا لعنت بتا دیا۔ وہ بیوی باتوں میں آ گئی، باتوں میں آ کے جی یہ بد دعا دے دو، بعد میں توبہ کر لینا، دولت تو رہتی ہے ہمارے پاس کافی، کام آتے رہتی ہے۔ ارے انہوں نہیں مان رہے تو بہلا پچھلا تمہاری بعد میں توبہ کر لینا، تیلا کر لینا۔ ارے توبہ کریں گے کیا معلوم توفیق ہوتی نہیں ہوتی، کیا معلوم؟ ڈرتے رہنا نہیں، بعد میں کی توبہ نہیں سوچنا، پہلے سے گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ توفیق دیا تو دیا، نہیں تو کیا بولے۔ اب ان کو بہت چاہتے تھے اپنی بیوی کو، باتوں میں آ کے کیا کرے، ٹھیک ہے بد دعا دے، تم بلکہ نکلے بد دعا دینے۔ اب قوم والے ساتھ ہیں، انہوں خاص جگہ جا کے بد دعا دیتے تھے، ایک سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، قوم کے لوگ ساتھ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ناکامی کی بد دعا دینے جا رہے ہیں۔ اب جا رہے ہیں، وہ خلیل علاقہ آیا تو جانور آگے میں بڑھنا، زور ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، نہیں آگے بڑھنا۔ تو آخر میں اتر کے ادھر لے کے جا رہے ہیں تو پلٹ کے آ رہا، ادھر لے کے جا رہے ہیں تو نہیں جا رہا، بد دعا دے۔ اب تو سمجھنا ابھی ڈانٹ ڈپٹ کر، تو اللہ بولنے کی طاقت دے دیا جانور کو۔ جانور بولا تم آگے بڑھا رہے ہیں لیکن آگے اللہ کے فرشتے مجھے روک رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی بھی موقع تھا لیکن برا وقت آ گیا تھا۔ وہ سواری کو چھوڑ کے پیدل چلے گئے بد دعا دینے کے واسطے۔ وہ گئے علاقے پہ جا کے دعا یا بد دعا جو بھی دینا وہاں دیتے، تو جو دعا کرے قبول ہوتی، بد دعا وہ بھی قبول ہوتی تھی۔ اب قوم والے ساتھ آمین آمین بول رہے ہیں، ابھی جا کے دعا کرنے کے بد دعا کرنے ہاتھ اٹھا، موسیٰ علیہ السلام کو ناکامی دے، قوم کو کامیابی دے۔ اٹھاتے ہی اللہ زبان الٹ دیا، جو موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کرنا چاہ رہے تھے زبان سے نکلا، اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دے، قوم کو ناکامی دے۔ قوم میں کیا کر رہے کیا کر رہے، میں کیا کروں، میں چاہتا تھا تمہارے لیے دعا دوں، موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا، اللہ نے میری زبان الٹ دیا۔ اب قرآن میں ذکر آیا ہے کہ اس کا حال کتے کی طرح ہے، چھوڑو تو بھی زبان ہلاتا ہے اور مارو تو بھی، اس کو بھگاؤ تو بھی، ایک عجیب حال اس کا بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی توفیق چھین لی گئی، ایمان بھی چھین لیا گیا، ولایت بھی چھین لیا۔ اب کیا ہوگا اس کا حال؟ تفسیروں میں تفصیل موجود ہے، سیدی عبداللہ شاہ تقیاللہ محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہوگا، حضرت فرماتے ہیں قیامت کا دن، تفسیر کی روشنی میں فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بلعام ابن باعورہ کو اصحاب کہف کے کتے کی شکل بنا کے جہنم میں ڈال دے گا، اور اصحاب کہف کے کتے کو بلعام ابن باعورہ کی شکل میں بنا کے جنت میں داخلہ کر دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب کی شان میں ہاتھ اٹھائے، دو دخی ہو گئے، اور اس کے برخلاف ایک کتا، کوئی جانور جنت میں جانے نہیں پیدا ہوا، سب یہیں ختم کر دیے جانے کے لیے پیدا ہوئے۔ لیکن اصحاب کہف کا کتا، لمبا قصہ قرآن میں موجود ہے تفسیر کے ساتھ، 7 ولی تھے، ان کے زمانے میں ظالم بادشاہ تھا، طاقت کے زور سے ایمان چھن رہا تھا، ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے، کتا بھی ساتھ ساتھ آ رہا تھا، یہ لوگ ڈرا کے دور کرنے گئے، کیا معلوم ہے بچنے جانے بھگو کرا تو لوگ آئیں گے، پتا چل جاتا ہے، بہرحال اور بھگانے کی کوشش کرے، جانا نہیں، خوب ڈرائے تو کتے کو اللہ بولنے کی، تفسیر میں لکھا، قرآن کی تفسیر کی بات کروں، کتے کو بولنے کی طاقت دے دیا اللہ۔ کتا کہتا ہے لا تطردونی انی احب احباب اللہ، اے اللہ کے دوستوں اپنی دربار سے مجھے مت ٹھکراؤ، میں اللہ کے دوستوں کو محبت کرنے والا ہوں، چاہنے والا ہوں۔ سنے تو خاموش ہو گئے، یہ غار والے اولیاء غار میں گئے، جاتے نیند لگ گئی، ان کا کتا ہاتھ پھیلائے بیٹھ گیا غار میں، اللہ ان کو بھی نیند دے دیا، کتے کو بھی۔ تو اس کتے کے بارے میں
تعالیٰ قرآن میں تفسیر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا ان کی چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھا سہن میں بیٹھا. اللہ ان کا کتا ہو رہا، ان کا کتا بتے خریدے تھے کیا لینا، آنے نہیں دے رہے تھے، مگر اللہ ان کا کتا ہو رہا. کہے کو بولا کیوں بولا معلوم، یہ کتا ان کو چاہنے والا اس لیے ان کا کتا ہو رہا. تو معلوم ہے جو جس کو چاہتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے. ہم ہر ولی کے چاہنے والے ہر ولی کے ہیں. ہم شیخ حضرت بارگاہ عارفیہ کے چاہنے والے ہم بارگاہ عارفیہ کے ہیں. اس سارے علاقے کے ولیوں کے ہم چاہنے والے علاقے کے ولیوں کے ہیں. ہم شیخ دکن گلبرگہ شریف کے شیخ دکن کے چاہنے والے ہم شیخ دکن کے ہیں. ہم تاجدار دکن بندہ نواز کے چاہنے والے ہم بندہ نواز کے ہیں. ہم ہندوستان کے ولیوں کے سلطان غریب نواز کے چاہنے والے ہم ان کے ہیں. ہم سید الاولیاء غوث پاک کے چاہنے والے ہم غوث پاک کے ہیں. ہم سارے مقربین کے چاہنے والے ہیں، سارے مقربین کے ہیں. سارے اہل بیت کے چاہنے والے ہم اہل بیت کے ہیں. ہم صحابہ کے چاہنے والے ہم صحابہ کے ہیں. ہم نبیوں کے چاہنے والے ہم نبیوں کے ہیں. ہم رسولوں کے چاہنے والے ہم رسولوں کے ہیں. ہم نبیوں کے سلطان کے چاہنے والے ہم مصطفیٰ والے. جو جن کو چاہتا ان کا، ہم پیارے کو چاہتے ہر پیارے کے. ارے ہمارا قلب تو ایسا نورانی ہے، پیارے تو پیارے، جو پیارے کا چاہنے والا وہ بھی ہمارا چہیتا ہو جاتا ہے. اس کی بھی محبت ہمارے قلب میں روشن ہو جاتی ہے. ہمارا دل دکھنے میں چھوٹا ہے مگر سارے جہاں کے دوست یہاں رہا کرتے. اتنی میموری نکلی اس میں پوری دنیا ہو سکتی تو مومن کے قلب میں سارے ولی نہیں آ سکتے. ہمارا دل میموری سے کم نہیں ہے. ہاں محشر میں کھل جائے تو دیکھ لے اتنے بڑے بڑے ولی کام کیا. ارے وہ تو وہ اللہ کی ذات لامتناہی حدوں سے باہر اس محدود قلب میں لامحدود ذات بھی دیکھ لو گے یا لامحدود ذات ہے. خیر بہرحال یہ مومن کا قلب ہے، اللہ وہاں نورانی رکھا ہے. ہر سلسلے والے ولی اس میں قادری ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، حشمتی ہو، جو بھی ہو سب اس میں. حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سب اس میں. ہم چلتے ہیں ایک کے طریقے پہ، ادب کرتے ہیں ہر ایک، محبت کرتے ہیں ہر ایک کا. یہی شریعت کا قانون ہے. تو خیر بہرحال وہ اصحاب کہف کا کتا میں قلبہم بولا تو بولا ان کا کتا، جو جن کو چاہتا ان کا. ہم ہر دوست کو چاہتے ہیں، ہر دوست کے بخلائیں ہوتا تاکہ جذبہ بھی ہو، کسی دوست کو نہ چھوڑے. کیونکہ میں بتانے لگا ہوں اس میں وہی نکلتا ہے جو آگے چل کے بتانے لگا ہوں. ہر ولی کی محبت ہے، ہر ولی کی عداوت سے بچنا ہمارے لیے فرض ہے. آخرت کی نجات کی بات کروں اس میں، نجات چاہتے ہیں تو اب میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ ولیوں کا ادب کرا، ولیوں کا ادب کرا تو جنتی ہوگا. کتا ہو کے جنتی ہوا. ہم تو پیدا کیے گئے جنت کے لیے، دوستوں کو چاہ کے محروم کیسے ہوں گے. وہ تو کتا ہے، پیدا نہیں کیا گیا تھا، ولی بن گیا، جنتی بن گیا ولی بن گیا. خیر بہرحال اب میں آگے عرض کر رہا تھا وہ یہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا طالب علم کا زمانہ تھا. میں بتانا چاہتا ہوں ادب کا کیا انجام ہوتا. اور پہلے میں بول دوں برے خاتمے کی وجہ کیا ہے وہ بھی بول دوں میں آپ کو. صحیح بخاری شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، خود اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کیا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی کرے میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں. یا پھر نکیرہ ہے ولیاں، نکیرہ ہے کوئی ایک ولی سے، کوئی ایک ولی سے بھی دشمنی کرے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو جب موت کا وقت آئے گا، شیطان بھٹکاتا رہے گا تو اللہ کی جس پہ نظر کرم ہے وہ بچ جائے گا، جو محروم ہے کفر پہ خاتمہ ہو جائے گا. تو نبی کی شان میں بے ادبی سے فوری کافر ہو جاتا ہے، کسی ولی کی شان میں بے ادبی سے مر گیا اور کافر ہونے پڑا. تو یہاں نبی کا معاملہ بھی ویسی ہے، ولی کا معاملہ بھی ویسی ہے. کیا مطلب؟ سب نبیوں کی تعظیم کرو، ایک نبی کی بھی بے ادبی کرو تو تبھی کافر ہو جاؤ. سب نبیوں کی بے ادبی سے بھی آدمی کافر ہوتا ہے. سب کو ادب کر کے ایک نبی کی بھی بے ادبی کرے تب بھی کافر ہوتا ہے. قانون اسلام کا ایسے ہی ہے. اسی طرح سب ولیوں کی توہین کرو تو بھی پوری موت کا ڈر ہے. اللہ کا اعلان جب اس سے بھی ہے وہ سب
تو ادب کرے، ایک ولی سے بھی عداوت کرے تو اعلان جنگ اس کے لیے، کیونکہ حضرت راضی یہ کیوں نہیں کہہ دیتے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بے دلیل میں اللہ کو ایکتا مانتا ہوں، کیونکہ دلیل دینے کا ٹائم ختم ہوگا، روح نکلنے کا ٹائم ہے، کہ میں بے دلیل ایکتا مانتا ہوں۔ بولو یہ آواز یہاں تک آئی، آپ نے کہا ملعون مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بے دلیل ہی کہ میں اللہ کو ایکتا مانتا ہوں۔ یہ تمام سے جاری تھا، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے تو حضرت کہتے دیکھیے اللہ کے دوست کے پاس ایک بار گئے، اللہ کے ولی کے نظر کرم سے ایمان پہ خاتمہ، تو آپ فرماتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاتے رہو، محبت ادب کرو، ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے، دوستوں کی شان میں بے ادبی کرنے سے برا خاتمہ کرو۔ اور ایک واقعہ سنا ہے، آج کل کیسا دور آ گیا، لوگ کیسے اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کر رہے ہیں۔ میں خود سنا ہوں، ایک صاحب میں سنا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں یوسف، ایک شخص کہہ رہا ہے یوسف بابا شریف بابا کی درگاہ میں جانا تو برا ہے ہی، وہ نام پلی میں چشتی سلسلے کے بڑے درجے کے لوگ ہیں، ایک شام ملک کے شام ایک مصر ہندوستان کے ولی سید کریم اللہ شاہ جہاں والی اللہ کے مرید بن گئے ہیں، یہ بھی حج کرنے گئے تھے، بلکہ ان کی محبت میں آشے و لمبے سے وہاں جانا نہیں ہے، اب یہیں جا کے رہ گئے، عالمگیر بادشاہ کی فوج میں شریک ہو کے یہیں رہ گئے، تو خیر وہاں پر ہجوم ہوتا ہے سب لوگوں کا حقیقت میں، تو اس کے بعد بادشاہ شاہی گدی ڈال کے بیٹھے، ادھر ابن سقا کو بلائے، ادھر اپنے علماء کو بلائے، علماء کے کہے ان کو لاجواب کر دینا تھا، ابن سقا کو کہے طاقت ہے تو بڑے بڑے علماء کو جمع کیا بادشاہ نے۔ اب اس کے بعد مناظرہ شروع ہوا، عیسائی عالم جو بھی اسلام کے خلاف بات بولتے تو اس کا جواب دیتے اور اسلام کی عظمت و شان بیان کرتے کرتے سب کو لاجواب کر دیتے تھے، سب کو خاموش بٹھا دیا، کوئی ایک بھی جواب نہیں دے سکا، اس کے بعد سب خاموش ہو گئے۔ ابن سقا نے اس طرح کامیابی سے سب کو خاموش بٹھا دینا تھا، بادشاہ بہت خوش ہوئے، ارے اپنے مذہب کے نہیں تو نہیں مگر ایک کمال تو ہے، علم تو ہے، ہنر تو ہے، فن تو ہے، بلکہ عزت کر کے کیا کریں اپنے گدی کے بازو نگاہ کے بٹھائے، قریب بٹھائے، بٹھانے کے بعد اتفاق سے ان کی نظر ابن سقا کی بادشاہ کی بیٹی پہ، انتہائی حسین دلی لڑکی تھی، اب بادشاہ نے دیکھا یہ لڑکی پہ ان کی نظر پڑی ہے تو بادشاہ نے کیا کیا معلوم، اے ابن سقا میری بیٹی کی آپ سے نکاح کر دینا چاہتا ہوں، اب چاہتا ہوں ٹھیک ہے راضی ہوں، بولے ابن سقا راضی ہوں، بولے تو بادشاہ بولا ایسی نہیں کروں گا، ایک شرط ہے، کیا شرط، بولے عیسائی مذہب قبول کر لینا پڑے گا اور خنزیر کھانا پڑے گا میرے سامنے، شراب پینا پڑے گا۔ اب بے ادبی کا انجام دیکھو یہاں پر، اب وہ قلب پہ پوری اندھیریاں چھا گئی، وہ علم کدھر چلے گا کہ مناظرے کدھر چلے گی کہ اندھیری چھا گئی، بولا ٹھیک ہے شراب پیوں گا ٹھیک ہے، خنزیر ٹھیک ہے، عیسائی مذہب ٹھیک ہے، اب تک اسلام کی تائید کرنے والا، نکاح کی خاطر سب ٹھیک ہے، بلا نکاح ہوا، بادشاہ بلا عیسائیت کی عظمت بتاؤ، اسلام کے خلاف بولو، اب تک اسلام کی عظمت بولنے والا ہر طرف اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا، سمجھے بات کو؟ اب نتیجہ کیا ہوا، جس وقت موت آئی اسلام کے خلاف بولتے ہوئے مرا، اللہ کے دوست نے جو کہا تھا ولی کی شان میں بے ادبی کے جو جذبات ہیں اس کی وجہ سے میں تجھے کفر پہ مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ولی نے جو گٹ میں دیکھا وہی انجام آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے، یہ واقعہ کتنا عبرتناک ہے، کوئی علم عمل کچھ کام نہیں آتا، اللہ کے دوستوں کی بے ادبی کے بعد سب سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اللہ کی نگاہ کرم نہیں ہوتی ہے تھے بندے پر، شیطان آسانی سے جال میں ڈال لیتا ہے، اس طرح برا خاتمہ ہوا کس وجہ سے، بے ادبی کی پاداش میں، اور اللہ جس کا خاتمہ اچھا نہیں چاہتا بے ادبی کے ڈھیلے رہتا ہے بات، اب ہم سنا رہے بھائی میں گالی گلوچ کروں، جتوں کو بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں ان تک بات پہنچے تو اپنی حفاظت آپ کر لیجیے، نہیں کرنا ہے تو مرضی تمہارا، انجام تمہارے ساتھ ہے، تمہارا حساب کتاب، تمہارا سوال فرشتے اللہ ہم سے نہیں کرتے، ہمارا تم سے نہیں، تم کی تمہارے سامنے تو قرآن و حدیث بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں آنے والے نجات کے راستے رکھ رہے ہیں، ہدایت کے باوجود بھی جہاں جانا ہے جا سکتے، الحمدللہ راستے کھلے، تمہارے جنت میں نہیں آیا تو کیا ہمارا نقصان ہوتا، کھلی ٹھنڈی ہوا اور زیادہ ہو جائے گی، نقصان کیا ہے، بول رہے سمجھانے نہیں کرنا ہوتے کام، خیر بہرحال معزز صاحب کرام